مزار پرانوار میدان احد میں ہے، دامن احد میں ہے۔ احد مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ بہت ہی مبارک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ پہاڑ ہے لال رنگ کا، بہت ہی اونچا، بہت بھاری پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ وہ ہے جس کے پیچھے کے حصے میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کیونکہ بہت اونچا پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اس سمت میں وہ مزار پرانوار ہے، لہذا وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا۔ اور وہ عظمت والا پہاڑ ہے احد، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث میں کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ وہ بھی ملتا ہے احد کے دامن کے اندر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی ہے وہ بہت بھاری جنگ ہوئی، اور وہ جنگ آج ہی کی تاریخ ہے 15 شوال۔ یہ بہت بھاری دن ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام اور کفر کے معارکے جو ہوئے ہیں، جو دو اہم معارکے جسے کہا جاتا ہے، ایک بدر ہے اور ایک دوسرا احد ہے۔ بدر کی جنگ وہ ہے جس میں 313 کا نذرانہ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور معرکہ بہت بھاری تھا، کفر اور اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا معرکہ۔ اس کے بعد کا دوسرا جو سب سے بھاری جنگ ہے اسلام کے اندر، جو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی تھی، وہ جنگ کو احد کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دامن احد میں لڑی گئی، اور احد ایک پہاڑ کا نام ہے، لال رنگ کا بڑا سا پہاڑ، اور اس پہاڑ کے دامن میں بہت سے مشرک جمع ہوئے جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، اور ان کی تعداد 950 تھی، ایک روایت میں 1000 تک تھی، اور مسلمانوں کی بھی تعداد 1000 تھی جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے، لیکن جب پہنچے تھے احد کے میدان میں تو ان کی تعداد صرف 700 تھی۔ باقی کے جو 300 لوگ تھے وہ راستے میں سے بھاگ گئے تھے، جنگ کے اندر حصہ نہیں لینے کے لیے انہوں نے پیٹھ دکھائی تھی۔ کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے یہ لوگ جو جنگ کے شروع میں تو ساتھ تھے لیکن عین جنگ کے ٹائم پر دھوکہ دے کر چلے گئے؟ ہاں، یہ منافقین تھے۔ یہ بہت بھاری منافقین کی گروہ تھا، ٹولہ تھا، جو ساتھ میں اسلام کے تو رہا، لیکن جنگ کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، امتحان کے موقع پر نبی کو چھوڑ کر ہٹ گئے تھے۔ یہ لوگ منافقین تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے لوگ تھے جو منافق تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنگ کے موقع پر، موقع جب آتا ہے سخت، اس وقت جانچ ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے، تو اس وقت میں پتہ چلا کہ یہ لوگ منافق تھے، اور ان کا سردار جو تھا وہ ان لوگوں کو لے کر ہٹ گیا۔ بادشاہ بننے، امیر بننے کا اس کا ایک چکر تھا، وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے نفاق اس کا اور ابھر کر آیا۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جنگ کے جو معاملات رہتے ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج جمعرات ہے، تحریک اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، ہم سنی مرکز نامپلی حیدرآباد میں جمع ہے، اور ماشاءاللہ ہر جمعرات کو یہاں پر اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو جمع ہونے اور بیانات سننے اور اپنے دل کے اندر تبدیلی لانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، باون میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بازادہ شہر مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک وہاں پر لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے جو دیکھا کہ یہ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بہت ہی بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ داری کرتے ہیں، تو وہ انہیں اپنا امین سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے، اس لیے لا کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس اگر اپنی کوئی چیز رکھاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سفر پر جایا کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر پر جاتے تو اپنا مال کہاں پر رکھتے؟ بینکنگ نظام تو تھا نہیں کہ آدمی سونا چاندی لے جا کر بینکوں میں رکھ کر دوسری طرف جائے گا، نہ، بلکہ سفر کی حالت میں کسی امانت دار کے حوالے مال کو کر دیا جاتا، اس کے بعد پھر آدمی وہاں سے سفر کر کے آگے جاتا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیے، ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر سے پہلے کے واقعات کے اندر یہ ملتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے نام سے لوگ جانتے تھے، وہ خود کہتے تھے، ان کی طرف سے لقب دیا گیا تھا۔ صادق کا مطلب سچا، امین کا مطلب امانت دار،
اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لا کر اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، حکم خدا تھا کہ اعلان نبوت کرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعلان نبوت دراصل نبوت عطا ہوئی، نہ، نبوت کا عطا ہونا الگ ہے، نبوت کا اعلان کرنا الگ ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کوئی چیز مل جائے وہ الگ ٹائم ہے، اور جس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اب تم اعلان کر دو اور محبوب، تو محبوب نے اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام عیسیٰ کا جو اعلان ہے وہ کون سی عمر میں؟ بچپن میں، چھٹپن میں، کم سنی میں، شیر خوارگی میں۔ اتنی کم عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ابھی وہ چند دن کے تھے، ہفتے کے بھی نہیں تھے، مہینے کے بھی نہیں تھے بھی، بلکہ چند دن کے تھے۔ اس وقت میں انہوں نے نبوت کا، اپنے رسالت کا اعلان کیا کہ میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ کا رسول عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا بھی انہوں نے اس طرح کا اعلان کیا، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ رسالت کا اعلان کتنی عمر میں کیا ہے؟ دنوں میں۔ تو اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبوت کا اس طرح سے اعلان فرما رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، کیونکہ اللہ کا یہی حکم تھا کہ آپ 40 سال کی عمر میں اعلان کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو پھر فاران کی پہاڑ پر تشریف لائے۔ وہاں پر ایک پہاڑ ہے عرب کی سرزمین پر، مکہ مکرمہ میں، فاران کی بلندی پر تشریف لائے اور لا کر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس کوٹ میں، پہاڑ کی دوسری طرف میں ایک جماعت آ کر ٹھہری ہے اور وہ تم پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے، وہ تم پر قبضہ کرتی ہے، مارنا چاہتی ہے، حملہ ور ہونا چاہتی ہو، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور یقین کریں گے، ہم آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا، صادق پایا ہے، تو آپ جو کہیں گے کبھی ہم سے غلط نہیں کہیں گے، ہم بالکل یقین کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے اپنی صداقت کی بات پوچھی ان سے، انہوں نے اقرار کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا تو تم مان جاؤ اس بات کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اعلان کیا نبوت کا، اپنے رسالت کا اور وحدانیت کا، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا ہے اور کسی کی عبادت نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی اس کی عبادت کے سوا کوئی لائق نہیں کہ جس کی عبادت کرے، کوئی اور نہیں، بس ایک اللہ ہے جس کو پوجنا ہے، جس کی عبادت کرنا ہے۔ جب وہ سنے مکے کے مشرکین، حالانکہ وہ خاندان کے بھی لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، شہر کے لوگ تھے، اہل قریش تھے، قریشی تھے وہ لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کا قبیلے کے لوگ ہیں، بگڑ گئے وہ سن کر، کہا کہ نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر اللہ کو رسول بنانا ہی ہوتا تو کسی مالدار کو بناتا، کسی دولت مند کو بناتا، کسی بہت زیادہ رئیس کو بناتا، امیر کو بناتا، ایک یتیم کو کیسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا؟ ہم یہ بات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ہاتھوں کو جھٹکا، ناراض ہوئے اور پھر بڑبڑاتے ہوئے زبان سے کچھ کہتے کہتے لوگ چلے گئے۔ یہ پہلی دعوت ہے، اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے، اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، فاران کے پہاڑ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جلوہ گر ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 40 سال ہے، لیکن مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے سے قاصر رہے، نصیب میں ان کے نہ تھا اور وہ ماننے سے انکار کر دیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد ایک ایک لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ذات مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہے۔ غلاموں میں کسی نے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ خواتین میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ام المومنین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے اسلام کو قبول کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور دیکھتے دیکھتے اسلام آہستہ آہستہ لوگوں کے سینے میں اترنے لگا، ایک ایک آدمی اسلام قبول کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ بڑے غضب میں آ گئے، انہیں بالکل نہ بھاتا تھا، وہ تو لات کی پوجا کرتے تھے، ایک بہت بڑا خدا تھا، ایک بہت بڑا بھگوان تھا جس کا نام تھا لات، اور ایک بہت بڑا خدا تھا جس کا نام تھا منات، ایک اور بہت بڑا خدا تھا اس کا نام تھا یغوث، ایک اور بہت بڑا خدا تھا اور بہت ہی زیادہ بڑا تھا، تمام خداؤں میں سب سے بڑا خدا جس کو مکے کے مشرک مانتے تھے اس کا نام تھا ہبل۔
یہ بہت اونچا تھا، اس کا قد پورے جتنے بھی اور چھوٹے چھوٹے مورتیاں ہوتی ان مورتیوں سے بڑی جو تھی جس کی پوجا ہوتی تھی وہ ہبل تھا، یغوث تھا، الگ الگ خدائیں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دیوی بھی تھے، لیڈیز کی بھی پوجا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف جینٹس کو ہی خدا مانتے تھے، کچھ لیڈیز بھی جو ہے خدائیں تھیں مرد کے علاوہ، تو وہ سب کی پوجا پاٹ کرتے۔ اور مکہ مکرمہ میں 360 بت تھے، خود کعبہ معظمہ کے اندر بھی تھے اور باہر بھی تھے، جس جگہ کو ہم مطاف کہتے ہیں۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر دوڑ کر بندہ طواف کرتا ہے، جس جگہ طواف ہوتا ہے وہ جگہ پر بھی ہے، باہر کے علاقے میں، اندر کے علاقے میں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اتنے مشرکین وہاں پر ہیں، اور کتنے صدیوں سے وہ لوگ اس سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں کہ ہمارا تو رب ہے۔ ایسے لوگوں کو اس چیز سے چھڑا کر ایک رب کی طرف لانا یہ بہت ہی سخت ترین کام تھا۔ اس سے پہلے کے بھی انبیاء ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی رسول ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو جگہ دی تھی، جہاں پر کام کرنے کے لیے جو جگہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑی نرم زمین دی انہیں، سیریا کی زمین دی۔ تو سیریا کا علاقہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، کام بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے، وہاں کی زمین دی۔ اور کسی کو فلسطین دیا، بہت سارے انبیاء تو فلسطین میں آ گئے، تو فلسطین کی زمین تو بڑی نرم زمین تھی، تو وہاں پر کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا۔ تو حابل کی زمین دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یمن کی زمین دی بعض انبیاء کو۔ تو اس طرح کے جو علاقے تھے، یمن کے علاقے، قطر کے جو پاس کے علاقے، یا اس طرح کے جو علاقے اطراف کے ہیں عرب کے علاقے، ان تمام علاقوں کے اندر کام کرنا آسان اس لیے تھا کہ وہاں کی زمین نرم زمین تھی۔ لیکن ایک زمین بڑی سخت زمین تھی، وہ زمین تھی مکہ کی سرزمین، یہ پتھریلی سرزمین۔ اور زمینات کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، پانی کا اور مٹی کا انسان اثر قبول کرتا ہے، جس جگہ رہتا ہے ویسے انسان کے اندر ویسی چیزوں کی تاثیر آتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے نارتھ انڈیا کے لوگوں کو اور ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو، تو ساؤتھ انڈیا کے لوگوں میں تھوڑی نرمی آتی ہے اور نارتھ کے لوگوں میں کچھ سختی رہتی ہے، بات کرنے کے انداز میں ہو یا آپسی سلوک کے اندر ہو۔ پھر اس سے ہٹ کر آپ اور پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، وہ اور نارتھ ہوتا ہے، وہ اولڈ انڈیا ہے، اینشینٹ، ابھی نئے حساب سے نیا نام ہے اس کا 70 سال پہلے کا، لیکن وہاں کے لوگوں کے مزاج میں کچھ تبدیلی۔ اور افغانستان کے علاقے میں دیکھیں گے تو وہاں کے لوگ زیادہ دلیر اور جیبٹ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ افغانی لوگ جیبٹ ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر 25 30 ملک مل کر نیٹو اگر حملہ کرتا ہے تو سب کو مار کے بھگاتے ہیں۔ تو اتنی طاقت کہاں سے؟ تو ذہنی طور پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو زمین کا اثر انسان کے اوپر آتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے مکہ المکرمہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی ہے کہ یہاں پر کام کرنا ہے، تو پتھر اور کعبہ معظمہ کا کیا بنا ہے؟ بولیے، پتھر کا بنا ہے، اور کعبے کا جو پردہ ہے وہ بھی دیکھ لیجیے، آج بھی کالا پتھر کا ہے کعبہ، اور اس کے اندر حجر اسود ہے، اور قریب میں 4 پہاڑ ہیں، اور اب تو 2 پہاڑ چلے گئے، 2 پہاڑ رہ گئے، اور 2 پہاڑ کون سے ہیں؟ صفا اور مروہ، اور وہ بھی بلند نہیں رہے، اس کو بھی 2 2.5 فٹ والا اونچا کر کے اس پر موم بچھا دیا گیا تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں صفا مروہ کے پاس کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شہر مکہ میں ولادت فرمائی، مبعوث فرمایا۔ تو وہاں کی زمین سخت، وہاں کے لوگوں کے مزاج سخت، ان کے دل میں بھی پتھر کے جیسا سینہ ان کا سخت دل، اور ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعوت کا کام کیا کرتے وہ سیدھا پتھر مارا کرتے تھے، لاٹھیوں سے مارا کرتے تھے، وہ مجنون کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو دیکھتے تھے، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ نے تو کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ تم شاعر ہو، اور یہ سب شاعری ہے، ہم تمہاری شاعری کو نہیں مانتے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہمارے لیے کتنے زیادہ خدا ہے، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، تمہارا خدا سب کو برابر ایک لائن میں ٹھہرنے کے لیے کہتا، ہم کبھی اس بات کو نہیں مانتے، ہم مالدار لوگ آگے رہیں گے، غریب بہت پیچھے رہے گا، وہ ہمارے بازو کیسے بیٹھ سکتا ہے، ہم اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کے مزاج تھے، وہ عرب کی سرزمین پر مغرور لوگ تھے جو صدیوں سے جن کے اندر شرک کی گندگی سمائی ہوئی تھی، اور وہ کفر ان کے سینوں سے نکلنے کو تیار نہیں، اور وہ کفر چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک خدا کی طرف وہ آنے کو تیار نہیں، اور وہ اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سخت ترین زمین پر معرکہ آرائی کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔
بڑی مشقت کا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، اور یہ پیریڈ جو کام کیا ہے 13 سال کا عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگایا، 13 سال اعلان نبوت کے بعد، اور ایک ایک کو مسلمان بناتے رہے، ایک ایک کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ بڑی جدوجہد کے بعد مکہ اور مدینے کے تمام مسلمانوں کو ملا کر 313 ہوتے ہیں، تو یہ 13 سال کے اندر 313 بھی جو ہے مکہ میں تیار نہیں ہوئے، اس میں بھی بڑی تعداد مدینے کی۔ تو آپ دیکھیں کتنا لمبا پیریڈ گزر گیا، لیکن کام کتنا ہوا، مانتے نہیں تھے، سخت مزاج تھے مکے کے مشرک، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دعوت کرتے، انہیں بلایا کرتے، اکیلے میں سمجھایا کرتے، حج کے موقع پر سمجھایا کرتے، خیمے خیمے پر جا کر سمجھایا کرتے، اعلانیہ سمجھایا کرتے، بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے سمجھایا کرتے، ہر زاویے سے انہیں دعوت کا کام کرتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے گھر سے نکل کر کعبہ معظمہ کی طرف آ رہے تھے، تو وہ مروہ پہاڑ کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے جو کعبہ معظمہ کو جاتے وقت راستے میں لگتا۔ اس وقت میں ابو جہل وہاں سے گزرا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی اس کو جواب نہیں دیا۔ اس نے پلٹا کر اور 1-2 مرتبہ برا بھلا کہا۔ جب 2-3 مرتبہ اس نے برا کہا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کی۔ اس کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا، اس کو ایسا لگا کہ میں اتنا کہنے کے باوجود بھی یہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اس کے پاس لاٹھی تھی، اس نے لاٹھی اٹھائی اور اللہ کے نبی پر سر پر مارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، اور اس خون کو بہتا ہوا کنیز نے دیکھا۔ سویبہ نامی ایک کنیز تھی، اس نے دیکھا، اور بھی کنیز تھے، تو ایک کنیز نے دیکھا، وہ کنیز وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، وہ آپ کی ماں ہونا، اس طرح سے دودھ پلانے والی ماں۔ تو اس طرح سے دائی حلیمہ الگ ہے، میں دائی حلیمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ماں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو 4 خواتین نے دودھ پلایا، ان میں سے ایک یہ خاتون ہے، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ اللہ کے نبی کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، وقت گزرا، اس کے بعد شام کا ٹائم ہوا، شام کے ٹائم پر پھر وہاں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اور کمان وغیرہ لے کر گھوڑے پر سے آئے، اور اسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہ کنیز نے دیکھا، اور وہ وہی کنیز ہے جس نے امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ماں بھی ہونا، تو امیر حمزہ کی بھی وہ ماں ہونا، دائی ماں ہونا، تو اس طرح انہوں نے پھر ان کو پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک شکار کھیل کے واپس آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے شکار اور تمہاری اتنی بہادری کا کیا فائدہ جبکہ محمد کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، اور محمد کو ان کے ابو جہل نے سر پر مارا ہے اور لاٹھی سے مار کر خون بہایا۔ اگر آج محمد کے باپ زندہ ہوتے تو اس کی مجال تھی کہ وہ ان کے اوپر حملہ کرتا، یہ ان کا جملہ تھا سننا۔ ان کو بہت ہی غصہ آیا، وہ کہا کہ ابھی وہ کہاں پر ہے، ابو جہل کہاں پر ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو آپ نے انہوں نے کہا کہ وہ تو کعبہ معظمہ کے پاس گیا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں سے گھوڑا دوڑا لیے اور دوڑا کر کعبے کے پاس آئے، اور جب کعبے کے پاس آئے تو حتیم کی دیوار کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لفنگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ سیدھا ان کے پاس گئے اور جا کر اس سے بات چیت شروع کی، اور اس سے پوچھا کہ تو نے مارا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ انہوں نے ایک خدا کی طرف بلایا، ہمارے اتنے خداؤں کو باطل بتاتے ہیں، ناحق کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو، اس لیے میں نے انہیں مارا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کمان تھی ان کے پاس، تیر کے ساتھ جو کمان لگا کر سے چھوڑ دے تیر کو، تو وہ کمان تھی آپ کے پاس، انہوں نے کمان سے اس کے سر پر مارا، اور جیسے کمان سے سر پر مارا اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ جب خون بہا ابو جہل کے سر سے تو وہ بدک گیا، بھڑبڑایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مارنے کے لیے اور تیار ہو گئے، ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہونا، اور دودھ شریف بھائی بھی ہونا، اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہونا، اور عمر میں صرف 1 سال کچھ زیادہ بڑے تھے، اس سے زیادہ عمر میں بڑے نہیں تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، بھتیجے کی وجہ سے بھی، دودھ شریف بھائی کی وجہ سے بھی۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کو سن کر وہ اور زیادہ ناراض ہوئے، انہوں نے جا کر اس کا سر پھوڑا تھا، اور اس کے بعد اس کے چند لوگ کھڑے ہو گئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن اس نے روک دیا، خود ابو جہل نے روکا کہ نہیں،
جھگڑا بہت بڑا ہوگا، قبیلے قبیلے کے جھگڑے ہو جائیں گے، ایک آدمی کو مارنا ایک آدمی پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے پورے قبیلے سے لڑنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا قبیلے کی جنگ ہوتی ہے، اور پھر تمہارا قبیلہ لڑے گا، اور غلطی تو میری ہے، میں نے مارا تو ہے، محمد کو میں نے مارا ہے، اس وجہ سے جھگڑا شروع ہوا ہے، تو اب اس جھگڑے کو اور نہ بڑھاؤ، میں نے مار دیا اس کا خون بہایا، اس نے مار دیا میرا خون بہا دیا۔ وہ بہت زیادہ فہم رکھتا تھا۔ ابو جہل کا نام پہلے ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا، یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا، بہت زیادہ سمجھداری کی باتیں کرنے والا، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا، کفر پر تھا، اس لیے اس کو ابو الحکم سے نام بدل کر اس کا جہالت میں سب سے بڑا، جاہلیت والوں کا سب سے بڑا ابو جہل اس کا نام رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو ابو الحکم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب قوم ہمیشہ اس کو کیا نام سے یاد کرتی ہے؟ ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو ابو جہل کو جس نے زخمی کیا وہ ذات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور آج کی تاریخ ان کی شہادت کا دن، آج کا جو دن ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں عمی رسول اللہ کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں شیر خدا اور شیر رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، اور یہ وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے سید الشہداء کا نام دیا گیا۔ سید الشہداء ہم عام طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو سید الشہداء کہا، امت محمدیہ نے کہا، امت نے تڑپ کر جن کو سید شہداء کا نام دیا وہ ذات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے، اور جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام شہداء کے سردار ہیں، سید الشہداء ہے، وہ ذات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ 15 شوال المکرم آپ دنیا سے پردہ فرمائے، بڑے شدید زخمی ہو کر آپ انتقال کر گئے، رسول کی محبت میں آپ آئے، رسول کی محبت ہی میں رہے، اور رسول کی محبت ہی میں دنیا سے پردہ فرمایا، وہ ذات امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شروع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے رہے، اور اس کے بعد جب اس کے سر کو پھوڑ دیا، ابو جہل کے سر کو پھوڑا، تو اس کے بعد کمان سے مار کر پھوڑا تھا، اور اس کے بعد سیدھا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے، تو جا کر وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے گئے تو دیکھا سید ام المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی باندھ رہی تھی، اور زخم کو صاف کرتے ہوئے پٹی باندھی جا رہی تھی، تو وہ دیکھ کر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اور جا کر کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، میں نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پر تو خوش نہیں ہوتا کہ تم نے ابو جہل کا سر پھوڑا ہے، تو پوچھا کہ پھر آپ خوش کس طرح ہوتے ہیں، وہ بتائیے میں آپ کو خوش کرتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لو تو میں چچا خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہیں پر دعوت کا کام کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ خوش کس طرح سے ہوتے ہیں، اسی وقت اپنے کلمے کی دعوت دے دی، اور فرمایا کہ میری خوشی چاہتے ہو تو پھر کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، آپ خوش ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں خوش ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ لو۔ فرمایا کہ پڑھا دو کلمہ، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو طاقت بخشی۔ اس طرح سے اسلام طاقتور ہوا، ایک ایک کر کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی 40 لوگ بھی کلمہ نہیں پڑھے، اس وقت میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ مددگار بن گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے خدمت گزاروں میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جہاں پر جب بھی دعوت کا کام ہوتا، جب بھی تبلیغ کا کام ہوتا، کوئی بھی نیکی کے کام کو آگے بڑھانے کا ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنا اور اس کام کو آگے بڑھانا، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے۔ تو دارالارقم کے اندر بھی وہ ساتھ میں رہا کرتے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ وہ دارالارقم کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر یہ مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ کے بالکل قریب تھا، اب تو حرم شریف کے حدود کے اندر آ گیا، وہ مسجد حرم کے اندر، یہ صفا پہاڑ کے قریب میں ان کا گھر تھا، وہ گھر اب تو مسجد کے اندر آ گیا، الگ سا ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر چونکہ چھوٹی سی بلندی پر تھا گھر، تو اس کی سیفٹی زیادہ تھی، اس لیے وہ گھر سب سے پہلا مدرسہ ہے، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ جس میں دین کی بات سکھائی جاتی تھی، وہ کون سا تھا؟ دارالارقم۔
حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جاتے تھے اور لوگوں کو بٹھا کر وہاں پر درس دیا کرتے تھے، حلقہ لگایا کرتے تھے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سکھانے کا کام ہوا کرتا تھا وہاں سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم میں تھے۔ اس وقت 40 میں مسلمان بن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے۔ تو اس وقت کا واقعہ بھی یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑی ناراضی کے عالم میں تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ، یہ کیوں اسلام کو پھیلا رہے ہیں، ہمارا مذہب پرانا کیوں ختم کر دے رہے ہیں، یہ اس طرح ان کی فکر تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے تھے، تو وہ اس طرح جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے منشا بتایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم اس لیے جا رہے ہو جبکہ تمہاری بہن تو خود کلمہ پڑھی تھی، اپنے گھر کی خبر لو پہلے، یہ سننا تھا۔ وہ فوری سے لوٹ آئے اور اپنے گھر کی طرف، اور گھر آ کر جب گھر کے اوپر دستک دینے والے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، یعنی آپ کی ہمشیرہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ تو وہ رک گئے اور کچھ دیر قرآن سنا اور بڑا حیران کن کلام سنا، اور اس کے بعد دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد بہن سے کہا کیا تم نے بھی محمد پر ایمان لا دیا؟ کہا کہ ہاں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں باطل کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں ایک سے زائد خدا کو نہیں مانتی۔ یہ سننا تھا، انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا۔ تو بہن کہنے لگی کہ بھیا کتنا بھی مارو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ عمر بن خطاب کی بہن نے کہا میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو بات ٹھان لیا ہے اپنی جگہ سے بدلنا نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ رک گئے، جب سنا کہ خطاب کی بیٹی ہوں اپنی جگہ پر قائم رہوں گی، رک گئے، رک کر کہا کہ مجھے وہ کلام جو تم پڑھتے ہو، جو سناؤ مجھے، وہ پڑھاؤ، مجھے دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں تو نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں تو دھونا پڑے گا اپنے جسم کو، غسل کرو تب کہیں یہ کلام تمہیں دیں گے۔ تو انہوں نے پھر پاک و صاف ہو کر کلام سنا، اور سننے کے ساتھ ہی دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ تو وہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ان کا نام تھا عمر بن خطاب، اور یہ ہے عمر بن خطاب، اور ایک ہے عمر بن ہشام۔ تو دو ہیں، ایک بھی عمر ہے، یہ بھی عمر ہے۔ یہ عمر بن ہشام کون ہے؟ یہ ابو جہل، یہی ہے ابو جہل۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، دو عمر میں سے کوئی ایک عمر کو دے کر اسلام کو طاقت عطا کر دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ دعا مانگ کر اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ ذات عمر بن خطاب کی، جن کو مانگا ہے اللہ سے۔ کس نے مانگا ہے اللہ سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ مجھے مدد چاہیے، اسلام کو طاقت چاہیے، تو عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، تو دونوں میں سے کوئی ایک عمر عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے عمر بن خطاب، کہ تمہیں عمر بن خطاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی بارگاہ الہی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے دل کو پھیرا، اپنی بہن کے گھر گئے، پھر آئے تو دارالارقم کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں پر صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی ہے ساتھ میں۔ تو یہ مزاج تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ہمیشہ تلوار اٹھایا کرتے، لڑائی کے لیے تیار رہتے، میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، سر سے گردن اتار لوں گا، سر اتار دوں گا، اس طرح ان کا مزاج تھا شروع سے ہی یہ مزاج۔ اب وہ نکلے دارالارقم آ رہے ہیں تو صحابہ ڈرے اور خوف کے عالم میں کہا کہ عمر ادھر آ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس وقت میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں تو ہم انہیں مرحبا کہیں گے، اور اگر وہ بری ارادے سے آتے ہیں تو یہ ان کی میری تلوار ان کا کام پورا کر دے گی۔ یہ تھے دلیل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، عمی رسول اللہ کے چچا۔ یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا ہے، شیر رسول ہے، اور یہ وہ ہے جنہیں اللہ نے ان کا نام عظمتوں کے ساتھ بلند کر دیا۔ وہ ذات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دارالارقم میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو اور داخل اسلام کر لو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو مسلمانوں کی جو تعداد ہو گئی فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے پر 40 کی تعداد پوری ہوئی۔ یہ 40 میں، یہ 39 مسلمان اس سے پہلے ہوئے تھے، یہ 40 میں۔
غالباً 25 یا 26 نمبر کچھ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے، اور پہلا نمبر مولا علی کا آتا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کو پھیلایا۔ ایک مسلمان جو بن رہے تھے، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد ایک آدمی اسلام قبول کرتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاقت جمع کر رہے تھے، اسلام پھیلتے جا رہا تھا۔ یہ تو پھیلنا تھا، یہ پسند نہ آیا تو مشرکین نے اکبر کی حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ختم کرنے کا انہوں نے پلان کیا، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا، ایک بہت بڑا منشا تھا کہ نور محمدی کو ختم کر دینا ہے، اللہ کے نور کو پھونک دینا ہے۔ تو انہوں نے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا مشرکین مکہ نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ ہر قبیلے کا آدمی ہر قبیلے کا ایک آدمی۔ کیوں ایک آدمی تھے؟ یہ دارالندوہ کی میٹنگ تھی، جس میٹنگ کے اندر سب نے یہ بات کی کہ ہم شہر سے نکال دیں گے، مدینے سے ہم مکے سے نکال دیں گے، لیکن سب نے ہر بات کو کہا، کسی کی بات کو بھی ماننے کے لیے شیخ نجدی تیار نہ ہوا۔ نجد ایک علاقہ ہے عرب شریف میں، نجد ایک علاقہ ہے۔ نجد کا مطلب ابھری ہوئی جگہ، اونچی اور ابھری ہوئی جگہ، جیسے پہاڑوں کی جگہ، بڑے بڑے میدانوں میں اونچے اونچے جو پہاڑ رہتے ہیں ان کو نجد کہتے ہیں، نجدان کہتے ہیں۔ عورتوں کے سینے کو بھی نجدان کہا جاتا ہے، کہ ابھری ہوئی جگہ، کہ بچے کا دودھ پینے کی جگہ، اس کو بھی نجدان کہا جاتا ہے۔ تو ابھری ہوئی چیز کو عربی میں نجد کہتے ہیں۔ تو اس علاقے میں جو ریاض ہے، دمام ہے، اس علاقے کے اندر جو لوگ تھے ان سب کو ملا کر بھی نجد کا علاقہ کہا جاتا۔ تو بہرحال اس لیے نجد کے بارے میں کہا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نجد سے شیطان کی سینگ نکلے گی، نجد سے آخر زمانے میں شیطان کی سینگ نکلے گی، اور وہاں کے لوگ اس طرح دین کو برباد کریں گے، یہ بات ہے۔ تو کون تھے وہ لوگ؟ محمد بن عبد الوہاب، جو وہابی فرقہ پھیلا، سب سے بڑا جو بانی تھا محمد بن عبد الوہاب، کہاں کا تھا؟ یہ جو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نجد سے فرقہ نکلے گا، وہ نجد کا تھا۔ اسی لیے سعودی لوگوں کو نجدی کہا جاتا ہے کہ یہ نجدی ہے، یہ اللہ کے نبی کے دشمن نجدی لوگ، اس طرح سے کہا جاتا۔ نفاق ان کے سینوں میں ہوتا، کلمہ پڑھتے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے اس وقت میں، ملک کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں وہاں پر۔ اتنا مال، اتنا تیل رہنے کے باوجود بھی انہوں نے ٹیکسز لگا دیے، تاکہ بہت سارے مسلمان جو آئیں گے مکہ مکرمہ تو ان سے پیسے چھیننا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ڈاکہ ہے۔ تو وہاں پر بڑے بڑے پیمانے پر ٹیکسز ڈال دیے، عرب کی سرزمین پر، مکے مدینے میں ٹیکسز زیادہ سے زیادہ امپوز کرے، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی، روٹی کی قیمت، دہی کی قیمت، وہاں کے میوے کی قیمت کئی گنا بڑھا کر یہ جتنے مسلمان دنیا بھر سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، یہ ڈاکوں کی طرح انہیں لوٹ لیتے ہیں ان کا پیسہ بڑی تعداد میں۔ اور پھر 8 دن کا ویزا، 40 دن کا ویزا، 45 دن کا ویزا، 1 مہینے کا ویزا، 15 دن کا ویزا، اور اس کے پر ہزاروں روپیہ کماتے ہیں، اور اتنا کمانے کے بعد پھر ٹیکسز کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں پر جو عمارتیں ہوتی ہیں ان عمارتوں کو، چھوٹی چھوٹی عمارتوں کو توڑ کر پورے روڈوں کو چوڑا کر کے بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اس پر ہیوی ٹیکسز ڈال کر وہاں سے بھی پیسہ کماتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کا منصوبہ کیسا ہے؟ تو اس طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا خون چوس لے جیسا یہ عرب کے سعودی لوگ اس طرح سے پیسہ چھین لیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس تیل کا انبار ہے، اور یہ بڑی جو ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ پھر کیا کرتے ہیں، خود کو گروی رکھ دیتے ہیں جا کر انگلش کنٹریز کے آگے، یہ ان کو بہت بڑا مانتے ہیں، بدھو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پڑھائی لکھائی یونیورسٹیز وغیرہ کی تعلیم نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر اتنا وہ نہیں ہے، اپنے کلچر کو کمتر اور دوسروں کے کلچر کو، انگریز کو بڑا سمجھتے ہیں، تو انگریزوں کے قدموں میں بیٹھنے کو بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور انگریزوں کے آگے ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں، اپنی ہمت نہیں، دلیری نہیں، اس لیے کہ ترکی حکومت کو ختم کرنے میں انہوں نے بھی بڑا حصہ لیا اور برٹشرز نے بھی حصہ لیا، دونوں نے مل کر ایک اسلامی مملکت کو توڑ کر 22-24 ممالک بنا لیے تھے۔ تو یہ جتنے ملک بنے ہوئے ہیں، قطر ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، یمن ہے، اور یہ جتنے وہاں پہ سیریا ہے، جتنے ممالک آپ کو دکھتے ہیں، وہاں کا کئی ممالک دکھتے ہیں عرب ممالک، یہ اصل میں پورا ایک ہی ملک تھا، ترکی تھا یہ پورا۔ یہ خلافت تھی یہاں کی، پوری خلافت کو ختم کر کے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان لوگوں نے اس طرح سے کر دیا کہ کبھی مسلمان اکٹھے طاقت نہ رہے، اور جتنے بھی یہ رجواڑے رہیں گے، یہ جو سعودی بادشاہ رہیں گے جہاں کے بھی، یہ ہم سے ڈرے ہوئے رہیں گے۔ کیوں دلایا کس نے گورنمنٹ؟
برٹشرز نے دلایا. جیسے ایک پاکستان بنا کر چلے گئے برٹشرز انڈیا کے 2 ٹکڑے کر کے, ویسے وہاں پر بھی کئی ٹکڑے کرے ہوئے ہیں کہ برٹشرز نے امریکنز نے مل کر دیا. تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, ورنہ 3 بڑے بڑے بر اعظم میں ایک ہی حکومت تھی مسلمانوں کی. اتنے 56 ملکوں میں ایسا پھیلاوا نہیں تھا. الگ یہ تھا جو یہاں پر یہ جو انڈیا ہے, اس وقت میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ افغانستان پورا ملا کر ایک ملک تھا, اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. مغل سلطنت, اتنی بڑی سلطنت, ادھر مسلمانوں کی اور ادھر اتنی بڑی سلطنت, ایک ملک ترکی کی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی طاقتور کو کوئی لڑ سکتا تھا؟ 2 سپر پاور ورلڈ کے مسلمانی تھے, تو ان کو ختم کرنا تھا, تباہ کر دینا تھا. تو بہرحال اس طرح سے غارت کر دینے کے بعد سعودی لوگ اب ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں, اور فلسطینیوں کا قتل ہوتا ہے تو یہ خاموش رہتے ہیں, بلکہ خاموشی سے کچھ ہتھیار, ہوائی اڈے اپنے دے دیتے ہیں تاکہ مارو فلسطینی مسلمانوں کو. اس لیے کہ یہ جنگجو لوگ ہیں, یہ لوگ کبھی بھی شراب کھانے برداشت نہیں کرتے سعودی عرب میں, اس لیے ان کو پہلے قتل کر دو. ہم کو شراب کھانے چلانا, ہم کو زنا کے اڈے چلانا ہے, ہم کو سور کا گوشت کھلانا ہے لوگوں کو, ہم کو ننگا ناچ کرنا ہے, یہ ساری چیز کرنا ہے سعودیوں کو, یہ سب کرنا ہے. اس لیے وہ مجاہدین کو پسند نہیں کرتے, کسی بھی ملک کا مسلمان ہے, دلیر مسلمان ہے, اس کو وہ پسند نہیں کرتے, کہ یہ لوگ نہیں پسند کرتے. بس آؤ, پیمنٹ کرو, عمرہ کرو, یہاں سے چلے جاؤ. پولیس کو بہت ٹائٹ رکھتے ہیں, بہت زیادہ ٹائٹ رکھتے ہیں. فوج بھی ڈھیلی رکھتے ہیں, کیونکہ فوج سے کیا کرنا ہے, امریکہ ہمارا سپورٹر ہے, ہم کو کیا مشکل ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, ہم کو اگر کوئی ایران سے جنگ ہوئی, کسی سے جنگ ہوئی, تو ہمارے کو بچانے کے لیے ہمارے یہودی آ جائیں گے, ہمارے عیسائی آ جائیں گے. تو فوج کے اوپر ان کو طاقت لگانا نہیں ہے, ان کو کہاں پر لگانا ہوتا ہے, پولیس پر, تاکہ کوئی مسلمان اندر آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو, ان لوگوں کو اندر ڈالا ہے. تو بہرحال ایک سیاست ہے, بڑی سی چیز ہے. اللہ کرے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ چیز میری بات کو سمجھ جائے کہ ان کا منشا کیا ہوتا ہے, کیوں اتنا طول پکڑ رہی ہے فلسطین کی جنگ, کیوں یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے, روزانہ اتنے مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں, کیوں قتل عام چل رہا ہے, کیوں یہ جنوسائیڈ کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے فلسطین کے اندر, کیوں یہ خون ناحق بہ رہا ہے فلسطین کے اندر. اس لیے کہ عرب ممالک کے اندر نفاق ہے, عرب ممالک کے اندر ایمان نہیں ہے, یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ لوگ عیاش ہے, عیاش. انہیں عورتیں چاہیے, انہیں سونے کے جو ہے گھر چاہیے, ان کے ٹوائلٹ سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی ان کو زندگی چاہیے. ان کو جنگ نہیں, لڑنا نہیں ہے, ان کے لیے کچھ نہیں, بس جیسا ہے ویسے ہی حالات ہو. اور اگر کہیں مسلمان طاقت اٹھتی ہے تو اس طاقت کو قتل کر دینا ہے, تاکہ ہم یہود کے ساتھ مل جائیں گے تو ہماری حکومت قائم رہے گی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے فلسطین کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے, مکے اور مدینے پہ یہودیوں کا قبضہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سعودیوں کا قبضہ ہے؟ نہ, سعودیوں پر کس کا قبضہ ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے. اس لیے بالراست مکہ پر, مدینے پر جو حکومت چلتی ہے وہ اسرائیل ہی کی چلتی ہے, وہی لوگ چلاتے ہیں. کبھی انہوں نے جنگ دیکھی, کبھی لڑائی ہوئی ہے سعودی عرب کی, کبھی لڑائی ہوئی ہے اسرائیل سے؟ کبھی نہیں ہوتی ہے, ملے ہوئے ہیں. دراصل عیاش لوگ کئی شادیاں کرتے ہیں, تو اسی میں سے سعودی بادشاہوں نے بہت سی شادیاں کی, تو ان عورتوں کی اولاد ہے بھی جو یہودی عورتیں. اس وجہ سے یہ ان کے اندر وہ خون تو وہ ہے نا, ماں کا جو محبت رہتی یہودیت سے, وہ چیز آ گئی. باپ اگرچہ کہ مسلمان تھا, جیسے بھی تھا, لیکن ماں کیا تھی, عیاشی کے واسطے شادی کر کے لا لیے تھے وہ. تو اس لیے سعودی جو اب جو شہزادے رہتے, باپ ان کا الگ, ماں ان کی الگ, فطرت ان کی اس طرح کی, تو پہنے ہوئے وائٹ گوتھرے اور وہ یہ سب کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے مسلمانوں کے جیسے دکھتے ہیں, اندر سے مسلمان نہیں رہتے, یہودی رہتے ہیں یہ لوگ, اس لیے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو بہرحال حالات بدترین ہے. تو میں عرض کر رہا تھا نفاق کیوں پھیلتا ہے, دراصل یہ منافق کیوں ہوتے ہیں. یہ نفاق اس لیے پھیلتا ہے جب مشرکین کی طاقت کو زیادہ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں میں جو قدرت ہوتی ہے, اسلام سے کھچا ہوتی ہے, وہ لوگوں کا کفر اور جلدی نکل کر آتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر معاشی حالتیں خراب ہیں, فائنینشلی مسلمان اب گر رہے ہیں, اور دوسری قوم فائنینشلی آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ بینک سے لون ملتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. 10 لاکھ ملتے ہیں گھر کا لون, 8 لاکھ ملتا ہے کار لون, بس 5 لاکھ بھرو 3 لاکھ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے لاکھوں روپیہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ سے اور معاف ہو جاتے ہیں دوسری قوم کے لیے. اور یہاں پر وہ 1 لاکھ روپے کا لون لیتا ہے تو اس کو 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے بھرنے پڑتے ہیں, تو وہ کبھی اوپر ہی نہیں اٹھ سکتا ہے, سود پر لگ جاتا ہے. تو یہ معاشی حالتیں گر جاتی ہیں. تو اس طرح سے معاشی حالتیں گریں گی ایک قوم کی, دوسری قوم کی اٹھے گی,
تو حکومت تو ٹیکس سب سے لے گی، حکومت ٹیکس سب سے لے گی، لیکن خرچ کدھر کرے گی؟ ایک سائڈ میں کرے گی، دوسری سائڈ میں خرچ نہیں ہوگا۔ گھروں کے ٹیکس دے دو، گاڑیوں کے ٹیکس دے دو، روڈ ویسے پڑے رہیں گے، روڈ نہیں بنیں گے اور چوڑے نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسے حالات ہوتے ہیں؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، اس کو، یہ لڑکے کو کیا ہوا ہے، کون بھیجے ہیں اس کو؟ ایک بار درود پاک پڑھیے، آپ جاؤ بیٹھے یہاں سے جاؤ، ایسا نہیں ستانا، بیان کے اگر تکلیف نہ دینا، آپ کو اللہ عقل نصیب کرے۔ درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اس طرح یہ کم عقل بچے شور کرتے ہیں، آ کر کھٹ کے بند کرنا کھلنا، دماغ نہیں ہوتا ہے بچوں کو، کوئی بڑے روکتے بھی نہیں ہیں انہیں، اب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب شان اور شوکت دیکھی گئی مشرکین کی، میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں آپ، تب سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب مشرکین کی شان دیکھیں گے، ان کی اونچی عزت دیکھیں گے، ان کی فوجی طاقت دیکھیں گے، تو وہ کمزور عقیدہ کے مسلمان جن کے دل بیٹھ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ ارے یہ دیکھو کار کے اندر لین سے پورے کے پورے جا رہے ہیں، 6-8 کار جا رہے ہیں، ہر کار میں ایک آدمی 2 آدمی بیٹھے ہوئے۔ پھر اپنے دیکھیں مسلمانوں کو کہ برقع پہنے ہوئے 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک موٹر سائیکل پر 2 بچے 3 بچے بیٹھے ہوئے، ایک ہی موٹر سائیکل پر اتنے، ارے کیا غریبی ہے یہ مسلمانوں کی، ارے کیا شان دیکھو ان لوگوں کی، کار میں 2-3 آدمی جا رہے ہیں، 7 آدمی کی کار ہے، صرف 2-3 جنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر 2 آدمی بیٹھنے کی موٹر سائیکل، اس پر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 بچوں کو بھی گھسا لیا اس میں آگے پیچھے، اس طرح سے گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ اس طرح سے غربت کی وجہ سے وہ غریبی، افلاسی، تنگدستی مسلمانوں کی بھی دیکھتے ہیں، اور پھر کفار اور مشرکین کی شان شوکت دیکھتے ہیں، فوج دیکھتے ہیں، پولیس دیکھتے ہیں، ٹھاڑ دیکھتے ہیں، تو ان کے دل کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یہاں سے کافر بن جاتے ہیں، لیکن اعلانیہ کفر نہیں کرتے، نفاق ان کے دل میں اور بڑھتا ہے، تو اسلام دل سے نکلتے جاتا ہے۔ تو انڈیا کے جو آگے کے حالات ہیں وہ اس لحاظ سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، تو پھر نفاق کے اوپر کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے نفاق پر بول رہا ہوں کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، شہر مدینہ سے میدان احد میں آئے تھے، تو اس وقت ان کے ساتھ 1000 آدمی تھے، سب کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کے سب نکل کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، لیکن 300 آدمی رئیس المنافقین کے ساتھ میں جدا ہو گئے، اور جنگ کے ٹائم پر کتنے پہنچے؟ only 700، 300 غیر، تو یہ 300 کہاں تھے؟ یہی ہے منافق۔ یہ دیکھیں کہ ارے اتنا شاندار 3000 کا لشکر ہے ان کا، مشرکین کا فوج کا 3000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کا 1000 ہے، یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار تھوڑے ہیں، تلواریں تھوڑی ہے، اور دیگر جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ سب کم ہیں، ان کے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس گانے والی ناچنے والیاں بھی ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ نہیں، ادھر کا پلڑا بھاری ہے، ہم کو ادھر ہو جانا چاہیے، تو اس طرح وہ ایک پلڑا بدل دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کو کنورٹ ہوتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں انڈیا کے حالات، کہ انڈیا کے اندر جو آنے والے سالوں میں اور غریبی بڑھے گی، مسلمانوں کی تنگدستی بڑھے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جن کے دل پہلے سے خراب ہے ان کے دل اور خراب ہوں گے، وہ کفر کی طرف بڑھیں گے۔ تو اللہ سے جو چیز مانگنا ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت بھی نہیں چاہیے اللہ کا، ہمیں یہ بھی نہ چاہیے نہ، ایسی چیز حکومت بن جاتی ہے جس سے اسلام اگر سینے سے نکل جاتا ہے، کافر ہو کر اتنی بڑی بڑی جائیدادیں لیتے ہیں، اتنی بڑی مملکت نہیں چاہیے، ایسی مملکت بھی نہیں چاہیے، تھو ہے ایسی مملکت کے اوپر جس سے اسلام جدا ہو جاتا ہے ہم سے۔ ہمیں علیہ سینے میں ہمیں ایمان چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، نہیں چاہیے ایسی مملکتیں، اتنی بڑی مملکت، اتنے بڑے بڑے تیل کے کنویں، اتنے بڑے بڑے ایئرپورٹ، اتنے بڑے بڑے محل، اتنی بڑی زمین سعودی عرب کی، لیکن سینے سے ایمان جدا ہو گیا، کیا یہ اچھا ہے؟ نہ، ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا قبر میں لے کر جائیں گے وہ ساری سلطنت؟ مر جائیں گے کل کے دن تو قبر میں دفنا دیا جائے گا، پھر کیا رہے گا ساتھ میں؟ کفر لے کر چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ابدی جہنمی۔
تو یہ منافقین ہے، ایک ٹنل ہے، ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے سے جیسا نکل جاتا ہے آدمی، اوپر پہاڑ ہوتا ہے اور بیچ میں سے سورنگ میں سے آدمی نکل کر چلے جاتا ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر آ کر پھر باہر نکل کر چلے بھی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اندر ہی نہیں رہتے، اسلام کے اندر کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کفر کی لعنتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔